أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق الله العظيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب کہ اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تجھے موت دوں گا، پورا لوں گا اور بلند کروں گا، اٹھاؤں گا اپنی طرف اور پاک رکھوں گا ان لوگوں سے جو لوگ منکر ہیں، کافر ہیں، اور آپ کی اتباع کرنے والے کو میں بہت ہی بلند کروں گا کافر کے مقابلے میں قیامت کے دن. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم. پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر کے آنا ہے اور جن باتوں میں اختلاف کرتے ہو ان کا فیصلہ ہونا ہے. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ. پھر جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں. اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کو پورا بدلہ ہے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ نے آپ سبھی کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید احسان فرمایا. اپنی بابرکت کتاب کلام اللہ کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر ہم سب کو مل جل کر کے بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. گزشتہ مجلس میں چند آیات مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور ان کی پیدائش امت کے لیے ایک عبرت اور ایک نشانی اور اللہ کی ایک شان ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا تھا دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی اپنی تدبیریں اپنے اپنے حالات اور خیالات کے اعتبار سے کرتے رہتے ہیں،
کبھی کبھی انسان اتنی تدبیر، اتنی چالاکیاں، اتنا ہیرا پھیری کرتا ہے کہ وقت اور حالات پر پہاڑ بھی ٹل جائے، اتنی مضبوط تدبیر کرتا ہے وہ، لیکن کامیابی اس کو نہیں ملتی ہے۔ تدبیر تو آخر اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی تدبیر بہتر ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اس کی ایک مثال اللہ نے رکھ دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں لوگوں نے ایک غلط تدبیر کی اور ان کو سولی اور پھانسی، سولی کے تختے پر چڑھانے کو ان لوگوں کی کوشش تھی، اور اس کے لیے بہت تیاریاں، تدبیریں، شکلیں اختیار کی، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی تدبیر ہوئی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، تو زمین والوں کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ لہذا جب فیصلہ عرش سے اترتا ہے اور جب فیصلہ عرش پر ہوتا ہے تو زمین والوں کی فیصلے کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں اس میں انہی تدبیروں کی دفاع اور رد میں اللہ یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ یاد کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے تدبیر کی تو میں ان کی تدبیروں کو کیسے ناکام کیا، اس طرح کہ ان کو ہم نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن اللہ یہاں فرما انی متوفیک ورافعک، ہم آپ کو موت دیں گے، وفات دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دوبارہ آپ ضرور اس زمین پر پھر دوبارہ آسمان سے آئیں گے، تبھی تو موت ہوگی، اور اگر نہیں آئیں گے تو ابھی تو زندہ آسمان پر ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آسمان سے زمین پر اتاریں گے اور پھر ان کی موت ہوگی، یعنی وفات ہوگی۔ انی متوفیک، ہم آپ کو موت، ورافعو کا اس کے دو مطلب علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے درجات کو بہت بلند کروں گا، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے، اور وہ اٹھا لیے اللہ تعالیٰ نے، اور زندہ اس وقت دوسرے آسمان میں موجود ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، وہاں زندہ ہیں تو ان کے لیے خوراک کھانا کیا ہے؟ تو ایک ہی مسئلہ تو نہیں ہے، انسان تو وہاں تو ہمیشہ کے لیے جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ وہی زندہ رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے کا کیسا انتظام کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا یقین رکھنا ایک مسلمان کو کہ زندہ آسمان پر ہے، اللہ کیسے کھلا رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے اور کس طرح سے وہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ فرمائے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی تدبیروں اور چالاکیوں اور ان کی ناپاکیوں سے ہم آپ کو پاک صاف رکھیں گے۔ ان میں سب سے پہلی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منسوب کی وہ یہ کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، جو بہت ہی خراب اور بڑی گندی بات ہے، بہت ہی یہ نفرت کن بات ہے، شرک کی بات ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ فرمایا ہم ان چیزوں سے کیا ہے آپ کو پاک صاف رکھیں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسائیوں نے گڑھ رکھے ہیں، ان تمام چیزوں سے، ان تمام چالاکیوں سے اللہ ان کو پاک صاف رکھا۔ چوتھی بات اللہ فرمائے کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے ان کو قیامت کے دن ہم بہت بڑا مقام اور عزت دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہوں گے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور ان کے سلسلے میں اچھی عقائد رکھیں گے، عقائد کے مطلب کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اس طرح کے اگر وہ عقیدہ رکھیں گے تو کل قیامت کے دن ان کو ہم بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے ان کافروں کے مقابلے میں جو لوگ آپ کے ساتھ میں شرک کا عمل رکھتے ہیں۔ ثم الی مرجعکم فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اے لوگوں تم سب لوٹ کر کے اللہ کی طرف آؤ گے، ان باتوں میں جن باتوں میں آج تم جھگڑے کر رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو، ان سب کا حل میں کروں گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔
فَأَمَّا الَّذِينَ پھر دو حالات کے جو لوگ اللہ کے منکر ان کو عذاب شدید، اور اللہ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن کوئی مدد کرے گا نہیں، اور جو لوگ ایمان اور عمل لائیں گے اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ آخری میں فرمائے ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ باتیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو جو بتا رہے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آپ اس کو نصیحت اور حکمت کے ساتھ اس کو قبول کیجیے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات کہہ کر کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلے کو حل فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، نہ ان کا کوئی باپ نہ ان کی کوئی ماں، بلکہ اللہ اپنی قدرت سے کن فیکون کے ذریعے سے پیدا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، ان کا کوئی باپ نہیں، اپنی قدرت سے اللہ نے اس میں روح ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش پر کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار نہیں دینا چاہیے۔ دونوں کی پیدائش، دونوں کا معاملہ ایک ہی طرح ہے اور ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے، بس شکل تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کا پیدا کیا، حضرت حوا کو اللہ نے بغیر ماں کا پیدا کیا۔ دنیا میں اللہ نے ہر طرح کی مثالیں قائم کر کے رکھ دی اور یہ بتایا میری قدرت، میری شان، میری مرضی، جس طرح سے میں چاہوں انسان کو اس دنیا میں پیدا کر سکتا ہوں اور اس کو موت بھی دے سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان ہے اور اس کی مرضیات میں سے ہے۔ آگے فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، ان باتوں میں لوگوں شک مت کرو، یہ تیرے رب کی طرف سے حق بات ہے، یعنی جو باتیں کہی جا رہی ہے قرآن کی روشنی میں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں دو طبقہ، ایک یہود اور ایک عیسائی نصارہ، ان دونوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بہت ہی گستاخی عقیدہ رکھے ہیں اور شک و شبہات میں یہ لوگ پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اللہ کی اس بات پر شک مت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر دوبارہ آنا، ان سارے عقائد، ان ساری بات پر تم بالکل شک نہ کرو، یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے یہ تائید۔ فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں تم شامل نہ ہو۔ فمن حاجک، پھر اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر اے لوگوں، اگر اے میرے پیغمبر، اگر آپ سے کوئی حجت کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر بلا لیجیے ان کو بھی اور آپ بھی بلا لیجیے، آپ اپنے بیٹوں کو اور کہیے ان کو کہ وہ بھی بلا لیں، اپنے بیٹوں کو بلا لیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو، اور بلا لیں وہ لوگ بھی، یعنی وہ نصارہ عیسائی لوگ اپنی عورتوں کو، اور خود بھی آئیں اور آپ بھی آئیے۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کیجئے اور اللہ کی لعنت بھیجیے جھوٹے پر، فیصلہ اللہ کر دے گا۔ یہاں تک کہ چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے ترجمے کے ساتھ مختصر ایک احوال بتایا۔ آج دنیا میں میرے بھائیوں بزرگوں تین عقیدے کے لوگ ہیں۔ ایک یہودی لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو وہ لوگ حق سمجھتے ہیں اور آج تک کے اسی پر وہ لوگ قائم ہیں۔ باقی دوسرے تمام مذاہب کو، چاہے وہ عیسائیوں کا مذہب ہو، اس کو بھی یہودی لوگ باطل سمجھتے ہیں۔ مسلمان کے مذہب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین اسلام، آپ کی نبوت اور رسالت اور قرآن کریم کو بھی آج تک یہودی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کو شک کے دائرے میں رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار اور فضول چیزیں ہیں،
حق تو صرف اور صرف یہودی مذہب ہے، یہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ نہ یہودی لوگ عیسائی کو مانتے ہیں، نہ عیسائی لوگ یہودی کو پورے طریقے سے مانتے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یعنی یہودی جب آتے ہیں اپنے مزاج میں تو کہتے ہیں عیسائی لوگ بھی حق پر نہیں ہیں، اور عیسائی لوگ بھی کبھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہودی لوگ بھی حق پر نہیں ہیں، لیکن یہ دونوں مل جاتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ مسلمان کے مقابلے میں۔ اور جب دونوں مسلمان کے مقابلے میں مل جاتے ہیں تو مل کر کے پھر یہ کہتے ہیں ہم دونوں حق پر ہیں اور مسلمان کسی چیز پر نہیں۔ آج جو دنیا میں لڑائی ہے، آج دنیا میں جو بحث ہے، آج دنیا میں جو جنگ و جدال کی کیفیت ہے، انہی تین مذہبوں کے درمیان میں ہے۔ کفر کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ یہودی جب مسلمانوں کے مقابلے میں، عیسائی جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہو جاتے ہیں، اور مسلمان کا دین بھی وہ خراب سمجھتے ہیں، باطل سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا تمام مذہبی امور اور قانون ضابطے کو وہ لوگ بالکل خراب اور اس کو باطل سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت بھی وہ لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی لیے وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور بہت سارے لوگ اس وقت میں بھی انکار کیے، دشمنی کیے، اور آج بھی مذہب اسلام سے لوگ اسی بنیاد پر دشمنی کرتے آ رہے ہیں۔ دشمنی کا حد تو اس قدر بڑھی ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ کے زمانے میں تھے، اس وقت میں بھی یہودی لوگ بہت ہی خفیہ دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، عیسائی لوگ بہت دشمنی سخت کیا کرتے تھے، چھپ چھپا کر کے کرتے تھے، مکہ والوں کو یہ اکسایا کرتے تھے، سوالات کرنے کے لیے وہ لوگ کبھی کبھی علمی بحثیں چھیڑا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی آپ کو جانچنے کے لیے طرح طرح کے کفار و مشرکین کو سوالات دیا کرتے تھے تاکہ تم پوچھو، تاکہ دیکھو پھر کہ محمد سچا ہے یا جھوٹا ہے، بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے ہیں۔ اس لیے سینکڑوں ایسی مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ انہی یہودیوں نے اور ان عیسائیوں نے مدینہ طیبہ سے مکہ کے کافروں کو کہا تھا کہ پوچھ نبی سے، محمد سے، وہ سچے ہیں یا کیا ہیں، کہ روح کیا چیز ہے، پوچھو ان سے کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے اور کتنے تھے، پوچھو ان سے سوال کرو ذوالقرنین نامی بادشاہ کون تھا اور کیسا تھا، اس کی حکومت کتنی تھی۔ ایسے پیچیدہ سوالات لوگ بتا کر کے دیتے تھے، اور مکہ کے کافر و مشرک رسول اللہ کو پریشان کیا کرتے تھے۔ چاند کا 2 ٹکڑا کرانے کا سازش اور مطالبہ انہی یہودیوں کی طرف سے کفار و مشرکین کو ملی تھی، جس کی بنیاد پر وہ لوگ سوالات اتنے بڑے کیے تھے کہ اے محمد اگر آپ سچے نبی اور رسول ہیں تو چاند 2 ٹکڑا کر کے دکھا دو۔ یہ ساری تیاریاں، خفیہ پروگرام، خفیہ دشمنیاں، یہ سب یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے، مکہ میں دشمنی کفار و مشرکین اسلام اور اسلام والوں سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیں تو آپ سے دشمنی رکھنے والے، کرنے والے مدینہ کے یہود و نصارہ اور منافقین لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا ہے، اور یہ صاف صاف بتا دیا ہے، خبردار ان کو تم اپنا دوست کبھی بھی نہیں بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست مت بنانا۔ یہ کون فرمایا ہے؟ اللہ فرمایا ہے۔ وہ زیادہ جاننے والا ہمارے اور آپ سے، وہ زیادہ علم رکھنے والا ہمارے آپ سے، وہ مستقبل اور حال اور تمام آنے والی زندگی کے سارے پہلو پر اللہ کا علم ہے، وہ جانتا۔ اسی لیے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یعنی یہودیوں سے، نصارہ سے، عیسائیوں سے ہرگز رازدارانہ اور مخلصانہ دوستی کی امید نہیں رکھنا۔
یہ ہمیشہ تمہارے پیٹھ کے پیچھے دشمنی کریں گے، تمہارے عقائد کو خراب کریں گے، تیری نسلوں کو یہ اجاڑ دیں گے، تیرے تمام دینی مذہبی شناخت کو یہ ختم کر دیں گے۔ اس کے قریب نہیں ہونا، اس سے اپنی دوستی کا حق ادا نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ فرمائے، کیوں؟ وہ جانتا ہے رب مہربان کہ یہ کتنے بڑے لوگ اور دشمنی ان کی صرف اس لیے کہ اس اسلام اور خصوصاً مذہب اسلام میں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، پورے عالم کے لیے نبی ہونا، آخری نبی ہونا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رسول ہونا، یہ بات ان کو پسند نہیں ہوئی کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر یہ عالمی نبی اور کائنات کا سردار کیسے بن گئے۔ اس لیے آج تک کی دشمنی، ان کی کتاب قرآن اتنی مضبوط اور مستحکم کیوں ہے؟ اس کو کوئی آج تک بدل نہیں سکا، یہ ساری دشمنیاں ہیں۔ لہذا کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود حالات میں بھی وہ لوگ بہت پریشان کرتے تھے۔ ایک واقعہ یہاں ذکر ہوا اس آیت کریمہ کے شان نزول، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ نجران کے یہود و نصارہ، خصوصاً یہ لوگ جو تھے، جب اسلام نبی کے زمانے میں ذرا مدینے سے باہر پھیل گیا اور لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے، قبیلے کے لوگ آ گئے اور ایک تعداد بڑھتی چلی گئی، تو جو مدینہ طیبہ سے قریب ایک علاقہ نجران تھا، وہاں کی یہ یہود و نصارہ کی آبادی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتیں پیش کی کہ اگر تم چاہو تو سب لوگ خوشی بخوشی کیا کرو، اسلام کو قبول کر لو۔ اگر تم لوگ اسلام کو قبول نہیں کرو گے خوشی بخوشی، اور تم کو اگر مدینہ ہی کے اس اطراف میں اگر رہنا ہے تو رہ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن تم کو جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیہ جس کو آسان زبان میں سمجھیے ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی تمہارے یہاں تحفظ، تمہارے سارے معاملات پر تم کو یہاں کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر یہ 2 باتیں اگر تم نہیں مانو گے، یعنی اگر جزیہ بھی نہیں دو گے اور اسلام کو بھی خوشی بخوشی قبول نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے لیے ایک راستہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر نہیں گئے تو پھر تیرے ساتھ میں کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا۔ یہ آخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ان کو اطلاع دی گئی اور یہ 3 باتوں کی پیشکش کی گئی، قبول کر لو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے تو اس کا بدل یہ جزیہ دیجیے، اگر نہیں ایسا کرتے تو وہاں کہیں بھی جانا جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو۔ یہی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ لہذا ان لوگوں نے بجائے ان 3 باتوں کو تسلیم کرنے کے بجائے ان لوگ ہٹ دھرمی سے کام کرنے لگے۔ جیسے آج بھی ہٹ دھرمی ہے، سرزمین ہے، زمین ہے کسی کی اور قابض ہے کوئی ہے، اور جس کو کہتے ہیں چوری اور سینہ جوری، یہ کیفیت ہے آج، اسی لیے تو جنگ ہے، اسی لیے تو لڑائیاں ہیں۔ لہذا وہاں سے نجران سے 2 بڑے ماہر لوگوں کو وہاں کے ذمہ داروں نے بھیجا، ایک عبداللہ بن شرجبیل اور ایک عاص نام کر کے، غفار بن عاص کر کے ایک شخص، جو علمی آدمی یہ لوگ تھے۔ یہ لوگ آئے اور جائزہ لینے کے لیے کہ دیکھیں کیا حالات ہے اور مدینہ طیبہ کے مسلمانوں میں اس وقت میں کیا ولولہ، ایمانی قوت اور کیا کیا چیزیں۔ لہذا یہ لوگ آئے، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، بات چیت کیجیے۔ بات چیت کرنے کے بعد بجائے یہ لوگ اس پہلو پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی ہم جزیہ دیں گے یا نہیں دیں گے، اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ آپ رحم کیجئے، صلح کیجئے، کچھ کیجئے، نہ، بلکہ ہٹ دھرمی میں آئے اور یہ دونوں آدمی علمی مباحثہ کرنے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نبی کی نبوت پر میں درجہ دینے لگے اور کہنے لگے حق تو وہ ہیں، وہی آخری نبی گویا کہ، اور وہی سب کچھ ہیں، اور ان کی نبوت ایسی ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اور بہت کچھ باتیں وہ لوگ بڑھ بڑھ کر کے ہٹ دھرمی کے ساتھ کرنے لگے۔
یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جتنا کہنے کا حکم ملا آپ کہنے لگے اور بتائیں، سمجھائیں، نصیحت کیے، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، جس سے حالات اور ماحول میں ذرا سا شدت اور گرمی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر فرمایا یہ ماننے والے نہیں، بڑے ہٹ دھرم ہیں، آج بھی ہٹ دھرم ہے، آج بھی یہ ضدی ہیں، آج ان کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے، آج بھی ان کے دلوں میں کسی کی قدر نہیں ہے، آج بھی ان کے دلوں میں انسانوں کی محبت نہیں ہے۔ لہذا بہت زیادہ پریشانی کا عالم اور مدینے میں افراتفری کی کیفیت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ایسا کیجیے، حق و باطل بحث و مباحثہ سے نہیں ہوگا۔ اسلام اور شریعت میں ایک آخری ایک چیز دی گئی کہ جب دو آدمی آپس میں شدت کی اختلاف کر لیں اور ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد، حق آنے کے بعد بھی اگر نہ مانے، تو اس کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ دونوں فریق کسی کھلے ہوئے میدان میں جمع ہو جائیں یا کوئی ایسی بڑی اجتماع جگہ پر میں جمع ہو جائیں جہاں سارے لوگ دیکھیں اور وہاں آ کر کے ایک دوسرے پر کیا کریں؟ لعنت کریں۔ لعنت اس طرح سے کہ اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو اس کو ہلاک کر دے، اور اگر یہ حق پر ہے تو ہم کو ہلاک کر دے۔ یہ دو ہی جملہ اللہ فوراً فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت اور قرآن کی روشنی میں اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ۔ نام کبھی سنا ہے؟ پتہ ہی نہیں، ہم لوگ کو خبر ہی نہیں ہے، خالی بس اب جان رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں کہ بس یہ بم گر رہا، یہ میزائل گر رہے، لیکن اسلام کے ساتھ میں دشمنیاں جو یہودیوں کی چلی آ رہی ہو کتنا خطرناک۔ مباہلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ۔ نئی کام بنتا ہے، بحث و مباحثے سے نہیں مسئلہ حل ہوتا ہے، اللہ کے شکر کر دیجیے، اللہ حل کر دے گا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بھی دنیا میں کر دے گا۔ صرف آخرت ہی نہیں ہے بلکہ کچھ سزا، جزا، عذاب اللہ دنیا میں بھی رکھا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لیجیے، خود بھی چلیے اور نکلیے میدان میں اور بلائیے ان کو بھی، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ میں، اپنے آپ کو بھی لے کر کے وہ میدان میں آ جائے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، حق کا حق، باطل کا باطل آج ہو جائے گا کہ عیسائی یہودی حق پر میں ہے یا مسلمان حق پر ہے۔ اس واقعے سے ایمان کو تازہ کر لینا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد اور اس آیت کریمہ کے شان نزول اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو پر سن کر کے ہمارا تو ایمان تازہ ہو جانا چاہیے، اور یہاں آ کر کے یہ کہہ دینا پڑے گا ہم کو اور آپ کو، اسلام سے زیادہ حق والا اور کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کے سوا اب کوئی نبی آخری ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنا مضبوط دعویٰ ہے اسلام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کیے، اعلان کروا دیے میں بھی آ رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ اور جب جب اس طرح کے حالات آئے ہیں اسلام پر، اسلام والے لوگ ایسا ہی کام کیے، نبی کے غلاموں نے ایسا ہی کام کیا ہے، اسلام کے مجاہدین نے ایسا ہی کام کیا ہے، اسلام کے ساتھ میں عقیدت و محبت رکھنے والوں کے ساتھ جب جب ایسا باطل والوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اپنے باطل مذہبوں کو حق سمجھنے سمجھانے کی کوشش کیا، تو ایسے بہت سارے کام ہمارے اکابر علماء اسلاف نے کیا ہے۔ جب ایک عیسائی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے پاس بھی آیا تھا اور کہا تھا قرآن کے سلسلے میں آپ سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ انسانی کتاب ہے۔ آسمانی کتاب تو اصل میں کون سے ہے؟ وہ توریت اور زبور انجیل ہے، ہماری کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ کہا کہ کیسے تم کو معلوم؟ کہا کہ اس طرح سے، کہا کہ اگر آپ کو کرنا دیکھنا ہے تو آگ جلائیے، کیا کیجیے؟ آگ جلائیے۔ یہ دلی کی بات، اپنے ملک کی بات بتا رہا ہوں۔ آگ جلائیے، آپ قرآن کو ڈالیے آگ میں، ہم بھی اپنی مذہبی کتاب انجیل کو آگ میں ڈال لیتے ہیں،
پھر دیکھیے کہ کون سی کتاب جل جاتی ہے اور آگ جلاتی ہے. جس کی کتاب یعنی قرآن اگر جل گیا اور قرآن کو آگ جلا دی تو یہ آسمانی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب نہیں، انسان کی کتاب ہوگی. اور اگر ہماری کتاب جل جائے گی اور جلا دے گی آگ تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہماری کتاب آسمانی نہیں ہے. یعنی حق و باطل کا فیصلہ آگ سے ہو رہا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بڑی عجیب بات فرمائے اور یوں فرمایا، بھائی یہ سب تو کاغذوں پر لکھا ہوا ہے نا، ہم قرآن کے ماننے والے اور تو انجیل کا ماننے والا. ہم قرآن کا ماننے والا، تو انجیل کا ماننے والا. کتاب کو چھوڑو، مت ڈالو ان کو. آگ جلاتا ہوں اور آگ میں ہم بھی جاتے ہیں اور تم بھی آؤ، دونوں آدمی. ہم قرآن کے ماننے والے، تو انجیل کا ماننے والا. ہم اسلام کا ماننے والا، تو عیسائیت کا ماننے والا. ہم محمد عربی کا ماننے والا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا. یہ کتابوں کو آگ میں ڈال کر کے کیا کرو گے؟ آؤ ہم بھی آگ میں کود جاتے ہیں، تم بھی آگ میں کود جاؤ. جو جل جائے گا اس کا مذہب باطل اور جو نکل گیا اس کا مذہب حق پر. عیسائی پادری تھا، چھپ کر کے بھاگ کر کے نکل گیا، ٹکا نہیں. یہ ہے ہمارے اکابر اسلاف کی ایمانی قوت. نہیں ٹکا، چھپ کر کے نکل گیا. کیوں؟ وہ اپنی کتاب میں کچھ ایسے کیمیکل مسالے لگا کر کے لایا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آگ میں اس کو ڈال دیا جائے تو وہ آگ میں جلتی نہیں. وہ اس پر یقین رکھتا تھا، جس کی بنیاد پر یہ کام کرنا چاہتا تھا. حضرت سمجھ گئے، وہ وقت کے مجدد تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی کا علاج ایسا نہیں، ایسا کیا جائے. لہذا بھاگ کھڑا ہوا، چپکے سے نکل گیا. حق حق ہے. ایک مجوسی آگ کی پرستی سے پوجا کرنے والا اور ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو ماننے والا، دونوں میں اسی طرح بحث ہو جاتی ہے کہ آگ اصل طاقت رکھنے والی چیز ہے، اس میں نفع نقصان کی طاقت ہے. جو چاہتی یہ آگ جلا دیتی ہے، جس کو چاہتی خاکستر کر دیتی ہے. اس لیے اس میں ایک طاقت ہے، خدائی قوت ہے. مسلمان غریب کہنے لگا کہ نہیں، اصل تو طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو آگ میں جلانے کی صلاحیت پیدا کیا. مانتا نہیں تھا، ہر دھرمی کرتا تھا. کہنے لگا کہ پھر ایک کام کرو، اگر دیکھنا ہے تو تم آگ کا ماننے والا اور میں اللہ کا ماننے والا، آؤ دونوں آدمی اپنا اپنا ہاتھ آگ میں ڈال کر کے دیکھو. جس کا ہاتھ بچ جائے گا اس کا خدا سچا، اور جس کا ہاتھ جل گیا اس کا خدا باطل. مجوسی سمجھ گیا کہ یہاں تو بچنے کے تو ہے نہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈالیں میرے ہاتھ جلے اور یہ کہیں جلدی سے نکال لے. کہا کہ ٹھیک ہے ڈالو دونوں آدمی ہاتھ، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا تو میرا ہاتھ پکڑ، تاکہ ایک دوسرے کوئی ادھر ادھر نہ کر سکے. کہا کہ ٹھیک ہے کر لو. مسلمان تیار، غریب تیار. ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کو اور آگ میں ڈالے تو دونوں کا ہاتھ نہیں جلا. مسلمان سمجھنے لگے یا اللہ میں تو آپ کا ماننے والا ہوں، آپ کو طاقت کا یقین رکھتا ہوں. ہمارا نہیں جلا تو اس لیے نہیں جلا کہ تو ہے قادر مطلق اور تو ہے نفع نقصان جلانے اور بچانے والا. یہ تو مجوسی ہے، تجھ پر ایمان نہیں رکھا، اس کا تو جل جانا چاہیے تھا. جیسے آج ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مرنا تو ان کو تھا، ہم کیوں مر رہے ہیں؟ کٹنا تو ان کا تھا، مسلمان کیوں کٹ رہے ہیں؟ تباہ تو ان کو ہونا تھا، مسلمان کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ اللہ کی کبھی بڑی حکمت و مصلحت ہوتی ہے. لہذا غیب سے آواز آئی ہے میرے بندے، مسئلہ ایسا تھا کہ وہ تیرا ہاتھ پکڑا تھا، کلمے والے کے ہاتھ پکڑا تھا. کلمے کی برکت سے اس کا ہاتھ بچ گیا ہے. اگر اس کو ہے ہمت تو اکیلے ڈال کر کے دیکھے، پھر آگ بتا دے گی کہ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی ہے. آج پوری دنیا کلمے کی برکت سے کھا پی رہی ہے اور لوگ کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسی کلمے کی مخالفت اور دشمنی لوگ کر رہے ہیں. اس لیے کلمے پر یقین رکھیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں، مقابلہ کہتے ہیں، حق کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں. جب دلائل سے نہیں، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے تو یہاں ایک پہلو اختیار کیا جاتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سنے؟
قادیانی ایک فرقہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگ نبی مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ بھی جب انگریزوں کے اشارے سے اس ملک میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ایک بڑے بزرگ حضرت پیر شاہ مہر علی نام کے تھے، جو اس وقت پڑوسی ملک میں وہ شاہی مسجد ہے وہاں وہ رہا کرتے تھے، اس کے قریب میں ان کا خانقاہ۔ اسی طرح کے حالات اس نے جب پیدا کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آؤ سچ اور حق کا مقابلہ مباہلہ کر لیں، تو سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے؟ آؤ شاہی مسجد کے مینارے سے تو بھی کود میں بھی کود جاتا ہوں، جو بچ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کا نبی سچا ہوگا، اس کا رسول سچا ہوگا۔ مباہلے کا تاریخ سب ہو گئی تھی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے قبول بھی کر لیا تھا کہ ہاں ہم آئیں گے اور دیکھیں آئیں گے کہ ہم حق پر ہیں، مینارے سے کودیں گے، تو بھی کود۔ حضرت شاہ پیر علی صاحب رحمہم اللہ وقت سے پہلے پہنچ گئے، مینارے پہ چڑھ گئے، لیکن یہ آدمی آ نہیں سکا۔ بار بار اس کو بلایا گیا لیکن وہ آیا نہیں، کیوں؟ وہ جانتا تھا اس مباہلے میں ہماری کھلی ہوئی شکست ہوگی۔ جب ایمان اور یقین اتنا پختہ ہو تو موت سے لوگ نہیں ڈرتے ہیں، اور جب ایمان اور یقین جنت پر نہ ہو، اللہ پر نہ ہو، تو پھر ہلکی سی جھٹکے میں ہم سب ڈر کر کے بزدل بن جاتے ہیں۔ یہ قربانیاں دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک طرف یہود و نصارہ کی دشمنی دیکھیے۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ اتنے کھل کر کے کیوں ان کی دشمنی بتا رہے ہیں؟ اس سے تو انسانیت ٹوٹ جائے گی۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم سب کا پیدا کرنے والا رب مہربان بتا رہا ہے کہ ان کے دل میں کتنی چھپی ہوئی تیری دشمنی ہے۔ اگر دشمنی نہیں ہوتی تو معصوم بچوں کو وہ قتل نہیں کرتے، معصوم عورتوں پر وہ ہاتھ نہیں ڈالتے، ان کو گولیوں سے نہیں پھول ڈرتے، ان کی عزت و آبرو سے نہیں کھیلتے۔ یہ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو نبی کے زمانے سے، نبی سے جب دشمنی کیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ان کے مقابلے میں؟ لہذا دشمنی ہے۔ اور ایک طرف یہ حال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، بیٹا آ جاؤ۔ حضرت علی کو بلائیں، علی آؤ میرے ساتھ میں۔ اللہ کے رسول حسنین، حسن اور حسین کو لیے، آؤ میرے ساتھ میں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لیے؟ حسن حسین، علی فاطمہ، کتنے ہوئے؟ اور خود 5۔ مدینے میں ایک اعلان ہے، کیفیت ہے عجیب و غریب۔ اپنے گھر خاندان والوں کو لے کر کے رسول اللہ چلے۔ کیا فرمایا تھا اللہ؟ آپ اپنے گھر والوں کو بلا لیجیے۔ اس وقت گھر والوں میں جو سب سے قریبی رشتہ ہے وہ حضرت فاطمہ سے ہے، حضرت حسنین سے ہے، حضرت علی سے، انفسنا اپنی ذات سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کے حسنین کو لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ساتھ میں حضرت علی اور فاطمہ بھی ہے، خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بلا رہے ہیں یہود و نصارہ، آ جاؤ، آج کھلے ہوئے میدان میں ہم اور آپ مباہلہ کر لیں، کس کا دین حق پر ہے، کس کا رسول حق پر ہے۔ آج حق حق، باطل باطل سامنے کھل کر گیا ہے۔ یہ جذبہ ایمانی ہے میرے بھائی بزرگ، یہ قربانی ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج وہی جذبات، آج وہی مسئلہ دیکھ لیجئے مسلمانوں میں، کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہے، کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنا نام، اپنا کام اپنے پیش خود کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں 7-7 8 سال کے بچوں کے ایمانی قوت اور جذبات دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا، کسی کے کہنے پر کوئی عورت اپنے بچے سے پوچھتی ہے، بیٹا یہ بم جو گر رہا ہے اور یہ جو اتنے میزائل سے لوگ حملے کر رہے ہیں، کیا اس دنیا میں کوئی حکمراں ہم لوگوں کا خیال رکھنے والا نہیں ہے کیا؟ 7 سال 8 سال کا بچہ اپنی ماں کو وہ کہتا ہے، ماں کسی سے امید مت رکھیے سوا اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ 8 سال کا بچہ، ہمارا بچہ کا تو اللہ کا نام بھی ٹھیک سے نہیں معلوم ہے۔ ہم کس مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ آج کی ماں بہنیں تو اپنے بچوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی نام رٹ رٹ کر کے ان کو یاد دلاتی ہے، لیکن کبھی ان کو اللہ پر یقین اتنا پیدا نہیں کراتی ہے۔
اے میری ماں ہرگز نے کسی حکمراں سے، کسی اہل عرب سے یا دنیا کے کسی بادشاہ سے امید رکھی ہے، بلکہ امید اللہ سے رکھی، وہ بچانا چاہے گا بچا لے گا، اور شہید کرانا ہوگا شہید کرا دے گا۔ اگر اس پر خطر حالات میں 8 سال 7 سال کا بچہ یہ کہتا ہے، اس پر خطر حالات میں بھی اگر خدا نہ خواستہ حضرت جبریل آ جائے میرے پاس اور آ کر کے پوچھے ہے بچہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں تیری مدد کروں، تو بچہ کہتا ہے اپنی ماں سے کہ میں حضرت جبریل کو بھی وہی جواب دوں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جواب دیے تھے۔ کیا جواب دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جب حضرت جبریل پوچھے تھے پانی برسا دوں، ہوا چلا دوں، طوفان لے آؤں، آگ کو بجھا کر کے ادھر سے ادھر اڑا دوں، اے ابراہیم کچھ تو کہیے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا جبریل الگ ہو جاؤ، جس کو تم کو جہاں سے تم آئے ہو وہ میرا رب دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ دیکھ رہا ہے تو تیری ضرورت اور تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ 8 سال کے بچے کے یہ ایمانی جذبات کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کو بھی ستا کر کے گئے۔ اللہ کے رسول حسنین کو لیتے ہیں، حضرت فاطمہ کو ساتھ میں لیتے ہیں، حضرت علی کو بھی لیتے ہیں، خود بھی آگے بڑھتے ہیں اور میدان میں بلاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، اے میرے محبوب پھر بلا لیجئے ان کو کہ آئیں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، خود بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیے اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ اور بیٹوں میں اس وقت میں حسنینی قریبی رشتہ، بیٹی قریبی رشتہ، علی قریبی رشتہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ سوچیے کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا بڑا مجاہدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میدان میں آ گئے، آپ انتظار کر رہے ہیں، یہودیوں کو بلا رہے ہیں، للکار رہے ہیں، عیسائیوں کو بلا رہے ہیں، نصارہ کو آؤ مباہلہ کر لو، بحث مت کرو کون دین حق پر ہے، بحث مت کرو محمد حق پر ہے یا نہیں ہے، بحث مت کرو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا انسان کا کلام ہے، اب آؤ اگر ہمت ہے تیرے اندر میں۔ قرآن کہتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں، حدیث پاک میں ذکر ہے، گھنٹوں گھنٹوں نبی کھڑے رہے کھلے ہوئے میدان میں، لیکن کسی یہود و نصارہ کے اندر اتنی ہمت اور دم نہیں کہ وہ آ کر کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ کوئی بھی نہیں آیا، بلکہ لکھا ہوا کتابوں میں کہ لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر کے لوگوں نے منع کر دیا کہ خبردار اگر تم نبی کے مقابلے میں چلے جاؤ گے، یہ حقیقی نبی ہیں، آخری نبی ہے، اگر یہاں آ کر کے آج اگر تم لعنت اپنے اوپر لے لیے تو اس روئے زمین سے اللہ یہودیت اور عیسائیت کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، ورنہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسلام پر شک ہے، رسول اللہ پر شک ہے؟ ہاں ہے، تبھی تو آپ کی سیرت، آپ کی سنت کو اپنانے میں بہت ہی دیر لگتی ہے، دل قبول نہیں کرتا ہے، نبی کے فتوے فیصلے کو اچھا نہیں سمجھتے، اللہ کے دین بتائے ہوئے پہ ہمارا دل جمتا نہیں ہے، لہذا وہ ازلی دشمن ہے ہمارا اور آپ کا۔ لہذا اللہ فرمایا فَنَجَّ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ایک دوسرے پر لعنت کر دیجئے، فیصلہ ہو جاتا، لیکن نہیں آیا۔ اگر آ گئے ہوتے قسم خدا کی روئے زمین سے اس وقت یہود و نصارہ کا خاتمہ ہو جاتا۔ وہ سمجھتے ہیں، آج بھی جانتے ہیں اسلام حق پر ہے، آج بھی وہ جانتے ہیں قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں ہے، آج بھی وہ جانتے ہیں مسلمان ایک زندہ دل انسان ہیں، یہ کبھی چھپتے نہیں ہیں، نہ بھی کبھی ڈرتے ہیں۔ آپ بزدل لوگ ہیں میدان میں جو ڈرتے بھی ہیں، بزدلی بھی ہے، ان کے اندر شک و شبہات ہے، ایسے لوگ ہیں اس کے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن مسلمان ایک زندہ دل ہے، لہذا وہ جانتے ہیں، آج بھی جانتے ہیں، ان کے دلوں میں آج بھی وہ کیفیت ہے، اس لیے وہ دشمنی کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، اور ہم سب کو اس کی دشمنی کا جواب بھی دینا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان کو جواب دینا، ان کو شکست دینا ہے تو ایک ہی کام کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ کیا کرو؟ پہلا کام اللہ کو راضی کر لیجیے، وہ راضی ہو جائے گا تو بس سارا کام ہو جائے گا۔
وہ راضی ہو جائے گا تو سارا کام کامیابی کی طرف ہو جائے گی، اور اگر اللہ ناراض ہوگا ہم اور آپ کتنے چاہیں گے کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اپنے معاملات اور حالات کو درست کر لیجئے، شریعت اور دین کے پابند ہو جائیے، باقی کام اللہ کر دے گا۔ ہاں ظاہری اعتبار سے جو دفاعی طاقت ہے، دفاعی قوت ہے، اس کو بھی اختیار کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جو قصہ مباہلے کا جو بتایا گیا، یہ جو قصہ جو سنایا گیا، اے لوگوں یہ شک اس میں نہ کرو بلکہ یہ حق ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اتنی باتیں حق سنانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے، اتنے ایسے حالات دکھانے کے بعد بھی اگر تم نہیں سدھرو گے، نہیں مانو گے، پھر بھی تم پلٹتے رہو گے، پلٹ جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ جانتا ہے زمین پر فساد کرنے والا کون ہے۔ کون ہے اللہ جانتا ہے، کون فساد کرتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اسلام کے حق ہونے کے لیے یہ واقعات بہت ہی پختہ ہے، اس کے علاوہ اور اس کے سوا اور کیا ہے۔ اس لیے اسلام ایک حق شدہ مذہب ہے، تمام مذاہب اس کے علاوہ سب باطل ہیں۔ آج یہود و نصارہ کی یہی کوشش ہے کہ مسلمان اپنے دینی شناخت، دینی مزاج، دینی پہلو پر وہ قائم نہیں رہے، نام کے مسلمان رہیں، اندر اور معاملات کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں رہیں۔ اس لیے آج ان کی دشمنی سازشیں ہو رہی ہے، اور 3 ان کے خاص پروگرام سے اور ارض مقدس پر ہماری حکومت ہو، اور چپے چپے پر میری ہی بات چلے، میرا قانون چلے۔ نسل کشی ان کا ایک عمل ہے، تاکہ مسلمان بچوں کو اتنا قتل کر دو کہ دوبارہ یہاں سے کوئی نسل کھڑی نہ ہو اور ہمارے مقابلے میں نہیں آئے۔ تیسری ان کی کوشش یہی ہے کہ مسجد اقصی پر ہمارا قبضہ اس طرح ہو کہ اس کو شہید کر دیا جائے، اور شہید کرنے کے بعد ہم اپنی عبادت اور اب عبادت خانہ ٹیمپل کی شکل میں بنا کر کے دنیا کو بتا دیں کہ اس کا مالک اور اس کی ساری چیزیں ہم ہیں۔ ان 3 چیزوں کی کوشش کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اور وہ لوگ محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اپنے گھر میں دین زندہ کرنا ہے، اپنے بچوں میں دینی شعور پیدا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنا ہے ہم کتنا بڑا دین سے تعلق رکھتے ہیں اور نہیں رکھتے ہیں، وہ گھر میں ہی پتہ چل جائے گا، باہر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں پتہ لگا لیجئے ہمارے گھر میں سنت کے مطابق کتنا کام ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے کتنے لوگ بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں، کتنے لوگ پڑھ کر کے بیت الخلا جاتے ہیں، نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے یا نہیں پڑھتے۔ سونے سے پہلے گھر میں بسم اللہ یعنی دعا کا اہتمام ہے یا نہیں، اٹھنے کے بعد میں دعا کا اہتمام ہے یا نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں ماں باپ تجربہ کریں کہ ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے یا نہیں۔ اگر آپ اور ہم اتنی چھوٹی سی سنتوں کو بھی گھر میں اگر زندہ نہیں رکھ سکتے اور عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو بڑا کام آپ سے اور ہم سے کوئی امید لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، گھر سے اپنا دین کو زندہ کیجئے، سنت کو زندہ کیجئے، نبی سے محبت کیجئے، اچھی پہچان بنائیے تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دشمن کی ساری تدبیریں جب اللہ ناکام کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی کامیابی نہیں چلتی ہے۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں، دوبارہ آئیں گے، جس کو ختم اور عقیدے کو بگاڑنے کے لیے آج کے یہود و نصارہ کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے۔ نہ عیسیٰ آئیں گے نہ مہدی آئیں گے، جو کچھ ہے وہ ہم ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں بدلہ بہتر ملے گا،
पांचवी बात ये मालूम ये हुई मेरे भाइयों बुजुर्गों, नबी ने ईमान और इस्लाम के हक के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। हमको और आपको भी कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, तभी हम कामयाब होंगे। बैठे बैठे मज़े ले ले करके जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि हमको और आपको भी मुजाहिदा और कोशिशें करनी पड़ेगी, तभी सुरखुरू अल्लाह की नज़र में होंगे और दीन जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा। अल्लाह हम सबको अमल